ناظرین السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک کے اسٹوڈیو سے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں میں ہوں طاہر خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر ہفتے ہم یہ پروگرام آپ کی معلومات کے لیے امریکی سیاست میں ہونے والی تبدیلیاں اور موجودہ منتخب پریزیڈنٹ کے بعد جو حالات سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دو اہم ٹاپکس پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر 8 نومبر کے بعد 5-6 ہفتے گزر گئے اور 7واں ہفتہ ہے۔ اب تک ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کسی نہ کسی حوالے سے کہ ڈیموکریٹس کی جو بے تحاشا مقبولیت کی انتخابی مہم عروج پر تھی، ڈیموکریٹس کے ہارنے کی کیا وجوہات تھیں۔ آج اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم فارن پالیسی کے حوالے سے چند سوالات ہیں کہ آنے والی حکومت کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کیا ہوگی۔ ہمارے ساتھ حسب معمول معروف کالم نگار سینئر تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب موجود ہیں، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عتیق صاحب السلام علیکم، ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ عتیق صاحب، الیکشن کے انتخابی مہم میں بھی ہم یہ پروگرام کرتے رہے اور اس وقت جس انداز سے ڈیموکریٹس کی مقبولیت مختلف اسٹیٹس میں نظر آ رہی تھی، ہم یہی سمجھ رہے تھے، بلکہ اس پوری امریکی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بآسانی ہلری کلنٹن جیت جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کی بہت ساری چیزوں پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بنیادی کیا نکات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیموکریٹس اپنا پیغام نہیں پہنچا سکے، یا ان کی اسٹریٹجی جو تھی انتخابی مہم کے حوالے سے اس میں کوئی کمی بیشی تھی، کہ وہ کیا وجوہات ہے، کیونکہ جس انداز میں آ رہے تھے ایسا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا آپ گفتگو کریں۔ انتخابات کے نتائج کو سامنے آئے 6 ہفتے ہو چکے ہیں اور کافی گرد و غبار جو ہے وہ چھٹ گیا ہے، اور اب وہ جذباتی ایک فضا جو تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور حقائق جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آنے لگے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی جس نے کہ اپنی جیت کو فار گرانٹڈ لے لیا تھا، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہی نے نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک کاروباری شخص ہلری کلنٹن جیسی ایک تجربہ کار اور اتنی ایکسپیرینس ہینڈ کو کیسے شکست دے گا، کسی کی عقل نہیں مان رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ اوپینین پولز بھی، سرویز بھی سامنے آ رہے تھے اور وہ سب ہلری کلنٹن کے فیور میں تھے۔ اب پھر بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سروے اور اوپینین پولز اتنے گمراہ کن اور مسلیڈنگ کیوں تھے؟ تو پھر اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹر اپنی بات کھل کے نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فضا اتنی بن چکی تھی کہ اس کا ووٹر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، اور وہ ہر اوپینین پول کرنے والے کو آئیں بائیں شائیں جان بوجھ کے غلط جواب دے رہا تھا، تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ایک سٹگما بن چکی تھی۔ اس لیے تو تمام اوپینین پول جو تھے وہ ٹارگٹ پہ نہیں جا سکے۔ تو اب ڈیموکریٹک پارٹی اب سر کھجا رہی ہے اور تجزیے کر رہی ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے مدبروں نے کھوج لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے اس الیکشن کے دوران پالیٹکس آف انکلوسیونیس کی، یعنی انہوں نے صرف جو ہے وہ اپنے جو ووٹرز تھے اور ان تک ہی اپنی کیمپین کو محدود رکھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مائنارٹیز کے یعنی اقلیتوں کے ووٹ لے کے اور کچھ تھوڑے سے سوئنگز ووٹ لے کے انہیں بھی فار گرانٹڈ لیا کہ ہم یہ تھوڑے سے مائنارٹیز تو ہمارے ساتھ ہیں ہی اور وہ بھی ہمیں آ جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ تھوڑے سے وائٹ ووٹ ہمیں مل گئے تو ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو ایک انہیں یہ فضا جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، لیکن پھر یہ بعد میں انہیں پتہ چلا
کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. مائنارٹیز کے ووٹ جو ہیں وہ آئندہ 15-20 سال تک کبھی بھی اتنے کافی نہیں ہوں گے کہ وہ وائٹ اکثریت کے ووٹوں سے زیادہ ہو سکیں. اور اس الیکشن کی جو ڈائنامکس تھی اسے بل کلنٹن بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے, اور انہوں نے کئی بار, یہ اخبارات میں یہ بات آئی ہے کہ بل کلنٹن نے کئی مرتبہ انتخابی مہم کے دوران ہلری سے کہا کہ تم رسٹ بیلٹ اور مڈ ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں وہ تم انہیں نظر انداز کر رہی ہو, تمہیں وہاں زیادہ جانا چاہیے. یہ تین یعنی مشیگن, وسکانسن اور پینسلوینیا, اوہایو کو بھی ساتھ ملا لیں تو اس نے کہا تھا کہ یہ 4 ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے صدر بنایا 2 مرتبہ, جنہوں نے 2 مرتبہ اوباما کو صدر بنایا, اور تم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہی ہو. اور ان ریاستوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو مشین تھی, انتخابی مشین, وہ بھی بار بار رابطے کر رہی تھی ہلری کلنٹن سے, اور انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کب آئیں گے, آپ کب ہماری طرف آئیں گے. لیکن ہلری کلنٹن نے ادھر زیادہ توجہ نہیں دی. اب جو ہے, اب جب کہ یہ CIA کا مسئلہ اور رشین ہیکنگ کا مسئلہ سامنے آیا ہے تو ریپبلکن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہلری کلنٹن وسکانسن نہیں گئی تو اس میں جو ہے اس کی شکست کی وجہ رشین ہیکنگ کیسے ہو سکتی ہے. اگر ایک سیاسی امیدوار کسی جگہ ووٹ لینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے تو وہ وہاں سے فتح کی امید کیسے کر سکتا ہے. تو اب یہ 3 ریاستیں ہیں مڈ ویسٹ کی, وسکانسن, مشیگن اور پینسلوینیا. اب ان میں اگر آپ دیکھیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ کل 87,000 ووٹ کا فرق ہے ان تینوں میں. پینسلوینیا جیسی بڑی ریاست بھی, اور پھر 2 چھوٹی ریاستیں مشیگن, کیونکہ جو بائیڈن وہاں سے ہیں وائس پریزیڈنٹ, اور اس کا تو ڈیموکریٹس نے تو اس کو اپنے کھاتے میں لکھا ہی ہوا تھا. اور یعنی ان تینوں ریاستوں میں صرف 87,000 ووٹ کے مارجن سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے. یعنی ایچ اسٹیٹ میں جو ہے وہ 25,000 30,000 کا ووٹ اس نے زیادہ لیا ہے. اور وسکانسن میں تو انتخابات کے 2 ہفتے بعد بھی رزلٹ سامنے نہیں آئے, وہاں اتنا سخت مقابلہ ہو رہا تھا. تو اگر ہلری کلنٹن یہاں تھوڑی سی توجہ دیتی, پھر ایک مرتبہ یوں ہوا, ہمیں یاد ہے کہ بل کلنٹن خود ہی ان ریاستوں میں اکیلے چلے گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو بل کلنٹن خود اکیلے چلے گئے جب ہلری نے جب اس کی بات نہیں مانی, جب انتخابی کمپین والوں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ خود ہی وہاں چلا گیا اور اس نے خود ہی وہاں کیمپین کی. اور اگر ہلری آخری دنوں میں کچھ زیادہ توجہ ان 3-4 مڈ ویسٹرن ریاستوں کی طرف دیتی تو یقیناً وہ جو تھی وہ مارجن, جو چھوٹا سا جو مارجن جو ڈونلڈ ٹرمپ لے گیا ہے وہ اسے تبدیل کر سکتی تھی. تو یہ ایک وجہ تو یہ پالیٹکس آف انکلوسیونیس تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنے آپ کو اپنے روایتی ووٹروں تک ہی محدود کیا ہوا تھا, اور ہلری کلنٹن اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹوں کو باسکٹ آف ڈپلوریبلز کہا تھا. یعنی کہ یہ گندے انڈوں کی ٹوکری ہے. ڈپلوریبل کا مطلب گندے انڈے تو نہیں ہے, لیکن اس کا صحیح مطلب یہی بنتا ہے ڈپلوریبل جن کی تصحیح کی جا سکے. تو یہ اس نے ریپبلکن پارٹی کے ووٹروں کو باسکٹ آف ڈپلوریبل کہا تھا, اور پھر بعد میں اس نے اس کے اوپر اپالوجائز بھی کیا تھا, لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. اور یہ پالیٹیشنز کو تو ہر کسی کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اچھا پالیٹیشن لیکن کبھی کسی کو کنڈیم نہیں کرتا. صحیح ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی, لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان ڈیموکریٹس کا آنے 8 سال کے بعد لوگوں کے سامنے صدر اوباما کی کارکردگی بھی ہے. پھر دوسری اہم چیز یہ تھی کہ جو بائیڈن جو کہ مڈ ویسٹ میں زیادہ مقبول تھا, اور میرا خیال ہے کہ اب ڈیموکریٹس کی خواہش بھی تھی کہ یہ امیدوار آ جائے, تو یہ بھی ایک وجہ تو ہو سکتی کہ وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے, اور کچھ لوگ اوباما کے 8 سالہ دور سے بھی ڈس اپوائنٹ ہیں. ہاں, آپ نے اس بات میں 3 وجوہات بیان کر دی ہیں جو ہلری کلنٹن کی ناکامی کا باعث بنی. ایک تو یہ کہ 8 سال گزر چکے تھے, اور لوگ جو تھے وہ چینج چاہتے تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہلری کلنٹن از دا ایکسٹینشن آف براک اوباما. ہلری کلنٹن از دا 3rd ٹرم آف براک اوباما. اب
امریکہ جو ہے وہ دنیا اسے جیسے بھی سمجھے اور مسلمان ملکوں میں اس کے بارے میں جو پرسپشن یا تاثر بھی ہو، لیکن امریکہ یعنی جو یہاں رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک کنسرویٹو معاشرہ ہے. یعنی شہروں میں رہنے والے لبرل جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، اور دیہاتوں میں جو ہے وہ قدامت پسند رہتے ہیں، ایونجیلیکلز بھی ہیں. تو یہ ڈیپ ڈاؤن ایک کنسرویٹو معاشرہ ہے. صدر اوباما اسے ایک دوسری طرف لے کے جا رہے تھے. مثال کے طور پہ LGBT لیسبین، گیز اور ٹرانسجینڈر اور یہ سارے جو کانسٹیچوئنسیز تھی، صدر اوباما کا جھکاؤ ان کی طرف اتنا زیادہ تھا کہ میڈیا کے اوپر یہ بات بھی زیر بحث تھی کہ جی باتھ روموں میں کیا ان ٹرانسجینڈرز کو جن کی دوہری جنسیں ہیں کیا وہ ہر باتھ روم میں جا سکتے ہیں. تو صدر اوباما نے اس پہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہر باتھ روم میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، جس کا بہت سخت برا منایا گیا. اور لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایک اوپینین پول میں سامنے آئی ہے کہ 2/3 امریکن جو تھے وہ اپنے ملک کی ڈائریکشن سے مطمئن نہیں تھے، کہ ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا تھا اوباما کی پریزیڈنسی میں وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. اس کا مطلب ہے وہ چینج چاہتے تھے. اب کیا ہلری کلنٹن ایجنٹ آف چینج ہو سکتی تھی؟ اس نے وہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ایک چینج تو تھی، لیکن اس نے یہ ثابت کرنا تھا. اس کا براک اوباما کے ساتھ الحاق، دونوں کا مل کے آگے چلنا جو ہے، اس نے قدامت پسند ووٹروں کو ٹرن آف کیا. اس نے یہ یقین دلایا کہ یہ ہلری کلنٹن آ گئی تو ملک اسی ڈائریکشن میں چلتا رہے گا جس میں کہ وہ 8 سال کے دوران چلا. تو یہ کچھ وجوہات تھی. اس کے علاوہ بھی اور سی بہت سی ہیں. ویسے بھی اب چونکہ زمانہ جو ہے اس وقت ہر دنیا میں ہر طرف تبدیلی ہے، اور خاص کر جو یہ نوجوان نسل ہے یہ تو تبدیلی کی بڑی خواہاں ہے. بالکل. اور ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں جو نعرے دیے وہ ان کو قابل قبول رہے. اور میرا خیال ہے لوگ جنگوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ اب یہ بات بھی سمجھ میں آنے لگ گئی تھی کہ ٹرمپ نے جس انداز میں یہ پہنچایا اپنا پیغام، کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جس طرح آپ نے کہا کہ دیہات میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے قدامت پسند ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیشہ ور سیاستدان ہے یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو لیٹس ٹرائی کہ یہ اس بزنس مین کو ٹرائی کرتے ہیں، شاید یہ کوئکلی ہوگا. چینج لے آیا. تو انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. عتیق صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بات یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.